سیرت نبی رحمت سیرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم چیپٹر 9.3 غزوہ بنو قریظہ۔ جس روز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احزاب سے مدینہ پہنچے تو آپ حضرت ام سلمہ کے گھر میں غسل فرما رہے تھے۔ اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت وحی قلبی صحابی کی صورت میں تشریف لائے اور فرمایا کہ گو آپ لوگوں نے اپنے ہتھیار کھول دیے ہیں، مگر فرشتوں نے اپنے ہتھیار نہیں کھولے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ آپ بنو قریظہ پر حملہ کریں، میں ان کے دلوں میں رعب اور دہشت ڈالوں گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ وہ عصر کی نماز بنو قریظہ ہی میں پڑھیں۔ بعض صحابہ کرام نے عصر کی نماز راستے میں پڑھی اور بعض نے وہاں پہنچ کر پڑھی۔ آپ نے دونوں فریقوں میں سے کسی کو ملامت نہیں کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مکتوم کو مدینہ کا انچارج بنا کر بنو قریظہ کی طرف کوچ کیا۔ آپ نے جھنڈا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیا۔ بنو قریظہ نے اپنے آپ کو قلعہ میں بند کر لیا اور مسلمانوں نے قلعہ کا محاصرہ کر لیا، جو کہ 25 دن جاری رہا۔ جب محاصرہ سخت ہو گیا تو یہود کے سردار کعب بن اسد نے اپنی تقریر میں اپنی قوم کو 3 تجویزیں پیش کیں۔ نمبر 1، یا تو تم اسلام قبول کر لو اور اس طرح سے اپنی جان، مال اور بچوں کو محفوظ کر لو، کیونکہ تم جانتے ہو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی نبی اور رسول ہیں، اور وہ وہی ہیں جنہیں تم اپنی کتابوں میں پاتے ہو۔ نمبر 2، یا تم اپنے بیوی بچوں کو خود اپنے ہاتھوں قتل کرو، پھر مسلمانوں سے پوری قوت سے لڑائی کرو، یہاں تک کہ یا تو فتح پاؤ یا سب کے سب مارے جاؤ۔ نمبر 3، یا پھر مسلمانوں پر دھوکے سے ہفتے کے دن اچانک حملہ کر دو، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ہم ہفتہ کے روز لڑائی نہیں کرتے۔ قوم نے اسے یہ جواب دیا، پہلی بات کا جواب یہ ہے کہ ہم تو رات کو چھوڑ کر کسی اور کتاب کو نہ مانیں گے۔ دوسری بات کا جواب یہ ہے کہ عورتوں اور بچوں نے کیا قصور کیا ہے کہ ہم ان کو قتل کریں۔ تیسری بات ہمارے مذہب کے خلاف ہے، بس ہم یہ بھی نہیں مانتے۔ ان حالات میں بنو قریظہ کے پاس ہتھیار ڈالنے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہ تھا، لیکن انہوں نے ہتھیار ڈالنے سے پہلے اپنے حلیفوں سے رابطہ قائم کیا۔ مثلا انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ آپ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کو ہمارے پاس بھیجیں، ہم ان سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں۔ واضح ہو کہ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کے باغات اور اولاد اسی علاقے میں تھے۔ یہود نے حضرت ابو لبابہ سے پوچھا، کیا آپ مناسب سمجھتے ہیں کہ ہم ہتھیار ڈال دیں؟ انہوں نے فرمایا ہاں، لیکن اس کے ساتھ ہی اپنے ہاتھ سے حلق کی طرف اشارہ کیا، یعنی تم ذبح کر دیے جاؤ گے۔ حضرت ابو لبابہ کو فوراً احساس ہوا کہ ان کا یہ عمل اللہ اور رسول کے ساتھ خیانت ہے، چنانچہ انہوں نے واپس آ کر اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ایک ستون کے ساتھ باندھ لیا اور قسم کھائی کہ اب انہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی اپنے دست مبارک سے کھولیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ سیدھے میرے پاس آتے تو میں ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتا، اب انہیں انتظار کرنا چاہیے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرما لے۔ مسجد نبوی شریف میں اب بھی استوانہ ابو لبابہ موجود ہے۔ آپ 6 دن مسلسل ستون سے بندے رہے۔ نماز کے وقت ان کی بیوی انہیں آ کر کھول دیتی اور نماز کے بعد وہ پھر ستون سے بند جاتے تھے۔ ایک روز صبح کے وقت ان کی توبہ نازل ہوئی۔ اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ کے گھر تھے۔ حضرت ام سلمہ نے حجرے کے دروازے پر کھڑے ہو کر کہا، اے ابو لبابہ،
خوش ہو جاؤ، اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی ہے۔ یہ سن کر صحابہ آپ کو کھولنے کے لیے دوڑے، لیکن حضرت ابو لبابہ نے انکار کیا اور کہا کہ انہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی اور نہ کھولے گا۔ بس جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے لیے تشریف لائے اور وہاں سے گزرے تو انہیں کھول دیا۔ حضرت علی اور حضرت زبیر بن عوام نے نہایت جوش کے ساتھ بنو قریظہ کی طرف پیش قدمی کی، تو بنو قریظہ نے ڈر کر اپنے آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا تاکہ آپ مناسب فیصلہ کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مردوں کے ہاتھ باندھ دیے گئے اور عورتوں اور بچوں کو الگ کر دیا گیا۔ قبیلہ اوس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ بنو قریظہ ہمارے حلیف ہیں، اس لیے آپ ان پر احسان فرما دیں۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تم اس بات پر راضی ہو کہ ان کا فیصلہ تم ہی کا ایک آدمی کرے؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہمیں یہ منظور ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا فیصلہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کریں گے۔ اوس نے کہا ہم اس پر راضی ہیں۔ تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ مدینہ سے بنو قریظہ پہنچے تو انہوں نے فرمایا ان کے متعلق میرا فیصلہ یہ ہے کہ مردوں کو قتل کر دیا جائے، عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا جائے اور اموال تقسیم کر دیے جائیں۔ اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے ان کے بارے میں وہی فیصلہ کیا ہے جو 7 آسمانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ بنو قریظہ اس کے مستحق تھے کیونکہ انہوں نے مسلمانوں سے نازک ترین لمحات میں عہد شکنی کی اور مسلمانوں کے خلاف 1500 تلواریں، 2000 نیزے، 300 زریں اور 500 ڈھال مہیا کیے، جس پر فتح کے بعد مسلمانوں نے قبضہ کر لیا۔ بس 6 یا 700 مردوں کو قتل کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ بنو نذیر کے سردار حی بن اخطب کو بھی قتل کر دیا گیا۔ یہ ام المومنین حضرت صفیہ کا باپ تھا۔ اس واقعہ میں بنو قریظہ کی ایک عورت کو بھی قتل کیا گیا کیونکہ اس نے حضرت خلاد بن سوید پر چکی کا پاٹ پھینک کر انہیں قتل کیا تھا۔ چند افراد نے ہتھیار ڈالنے سے پہلے اسلام قبول کر لیا، بس ان کے جان و مال اور بچے محفوظ رہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خمس نکال کر مال غنیمت تقسیم کر دیا۔ شاہ سواروں کو 3 اور پیدل کو 1 حصہ اور قیدیوں کو 1 بچہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خمس نکال کر مال غنیمت تقسیم کر دیا۔ شاہ سواروں کو 3 حصے اور پیدل کو 1 حصہ دیا، اور قیدیوں اور بچوں کو حضرت سعد بن زید انصاری کی نگرانی میں نجد بھیج کر ان کے بدلے گھوڑے اور ہتھیار خرید لیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کی عورتوں میں سے حضرت ریحانہ بن زید کو منتخب کیا اور وہ آپ کی وفات تک آپ کی ملکیت میں رہیں۔ یہ سب ابن اسحاق میں ہے۔ حضرت سعد بن معاذ کو غزوہ احزاب میں زخم ہوا۔ غزوہ بنو قریظہ کے بعد وہ پھوٹ پڑا اور پھر اس سے وہ فوت ہو گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت سعد بن معاذ کی موت سے رحمان کا فرش ہل گیا۔ یہ بخاری اور مسلم میں ہے۔ حضرت سعد بن معاذ کا جنازہ اٹھایا گیا تو منافقین نے کہا ان کا جنازہ کس قدر ہلکا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں، اس جنازے کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں۔ یہ ترمذی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنو قریظہ کے متعلق فرمایا، سورۃ الاحزاب آیت 26 اور 27، اور اہل کتاب میں جنہوں نے ان مشرکین کی مدد کی تھی اور اللہ نے انہیں ان کے قلعوں میں اتار نکال دیا، اور اللہ نے انہیں ان کے قلعوں سے اتار دیا اور ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ ایک گروہ کو تم قتل کرتے ہو اور ایک گروہ کو قید کرتے ہو، اور اس نے تمہیں یعنی اللہ نے تمہیں ان کی زمینوں اور ان کے گھر بار کا اور ان کے مال کا وارث بنا دیا، اور اس زمین کا بھی جہاں تم نے قدم نہیں رکھا۔ اس سے مراد خیبر یا مکہ مکرمہ یا فارس یا روم وغیرہ ہیں، اور اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ بس
اللہ تعالیٰ نے نہ صرف شاندار فتح عطا فرمائی بلکہ آئندہ فتوحات کی خوشخبری بھی دے ڈالی۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔